پہلی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. اگر ہم وہاں کامیاب ہو گئے تو دنیا میں ذلیل ہو کے بھی چلے گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہاں ناکام ہو گئے اور دنیا کے پریزیڈنٹ بن گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ایک تو ہم نے شرک نہیں کرنا، اور جو قرآن جس چیز سے منع کرتا ہے نا اس سے تو ہم نے وہ کام ہم نے بالکل نہیں کرنا. باقی جو اختلافی مسائل ہیں وہ جس کو جو فرقہ اچھا لگتا ہے وہ اپنا لے، وہ اس کی مرضی ہے. کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے اس میں بس 2 ہی مثالیں ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو غزوہ بنی قریظہ ہوا ہے جس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، جب یہ اس سے پہلے غزوہ خندق ہوا تھا، سارا عرب اکٹھا ہو کے مدینہ کے ارد گرد آ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوا لی، وہ بیٹھے رہے، فتح اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ دی تو وہ آندھی طوفان آئے وہ چلے گئے. تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ کہ مدینہ پر جو بھی حملہ آور ہوگا مل کے مقابلہ کریں گے، لیکن یہودیوں نے غداری کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ گئے کفار چھوڑ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کو یہ حکم دیا کہ آپ نے، عربی میں یہ لفظ نا کا لفظ پہلے آتا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز، عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنی قریظہ میں جا کر. جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، عربی اس طرح انداز ہے بولنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مغرب عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنی قریظہ میں جا کر. صحابہ کرام جب جا رہے تھے تو راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم جانا شروع ہو گیا کہ چلا جائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں عصر کی نماز پڑھنی چاہیے. کچھ نے کہا کہ ہمیں ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر وہاں جا، ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا قضا ہو جائے گی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. کچھ نے پڑھ لی، کچھ وہاں پہ چلے گئے، اور اس میں جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کچھ کی مطلب ہے ان کی عصر تو ہوئی مغرب بھی قضا ہو گئی، لیکن وہ وہیں جا کے انہوں نے پڑھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہ مل گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ بات اس طرح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دونوں کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری تھا تو دونوں نے ٹھیک کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا مقصد اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے اختلافی مسائل میں تو ہم ٹھیک ہیں. اگر ہمارا مقصد تعصب ہے، اپنے فرقے کو اوپر لے کے دوسرے فرقے کو نیچے دکھانا ہے اور اس کے لیے کوئی واہ کروانی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اسی سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہماری عمل سے یا ہماری زبان سے وہی قول اور فعل ہمیں نکلوائے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. جہاں کہیں ہمیں سے کمی کوتاہی ہو جائے وہ ہمیں معاف کر دے. جیسے آپ دیکھیں نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں لکھا ہوگا، اب احادیث سے مختلف لوگ نماز کا طریقہ اخذ کرتے ہیں. کچھ لوگ یہاں کرتے ہیں، کچھ یہاں کرتے ہیں، کچھ رفع یدین کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. ان مسائل پہ ہم نے گفتگو نہیں کرنی. اور جو غدار ہے جو ہمارے اسلام کا، جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، وہ چاہتا یہی ہے کہ مسلمان ان مسائل میں الجھے رہیں اور اصل مسئلے کی طرف آئیں ہی نہ. ہم نے ان مسائل پہ گفتگو نہیں کرنی. جو جیسے نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، اگر اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو وہ ٹھیک ہے. وہ قیامت والے دن اللہ کو حساب دے گا، ہر بندہ اپنا حساب دے گا. ہم جیسے پڑھ رہے ہیں، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے تو ہم بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. آپ دوستوں کا بہت شکریہ.